بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے ضمائر کی پہچان، ضمیروں کی پہچان، مضمرات کی پہچان، کہ انسان کو اتنا تو پتہ ہو کہ مجرور متصل کا استعمال کیا ہے، منصوب متصل کا استعمال کیا ہے، منصوب منفصل کا استعمال کیا ہے، اور مرفوع متصل اور مرفوع منفصل کا استعمال کیا ہے، بھئی یہ کہاں کا استعمال ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے اس کی پہچان کرنی ہے، آیا کہ مجرور متصل کن کن چیزوں پہ استعمال ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی تعریف کی طرف جاتے ہیں۔ مجرور متصل کی تعریف کیا تھی کہ وہ ضمیر جو حالت جر میں واقع ہو اور اپنے عامل کے ساتھ ملی ہو، جیسے لی لنا لکا لکما لکم، لی لنا لکا لکما لکم۔ اب یہاں جو لی ہے نا، لی لنا، یہ ساری کی ساری مجرور متصل ضمیر نہیں ہے، یہ سب کی سب ضمیر مجرور متصل نہیں ہے۔ لی کے بعد لام کے بعد جو یا ہے یہ ضمیر مجرور متصل، یا جو ہے یہ کیا ہے، ضمیر مجرور۔ لام جو ہے یہ حروف جارہ میں سے، لام کس میں سے، حروف جارہ میں سے ہے۔ تو لی یہاں یا جو ہے نا یہ کیا ہے، ضمیر ہے۔ لی لنا، آگے نا جو ہے نا یہ ضمیر مجرور متصل ہے۔ اسی طرح لاکا لکما لکم، آگے کاف جو ہے نا یہ ضمیر ہے، کاف جو ہے یہ کیا ہے، ضمیر ہے۔ اب آتے ہیں اس کے استعمال کی طرف۔ اس کے استعمال کی دو قسمیں۔ پہلی قسم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ ضمیر مجرور متصل جو ہے نا یہ حروف جارہ کے بعد واقع ہو۔ کس کے بعد، حروف جارہ کے بعد۔ حروف جارہ پڑھیں گے کہ حروف جارہ کل کتنے، 17، کل کتنے، 17، اور ان کا عمل کیا ہوتا ہے، اسم پہ داخل ہوتا ہے، اسم کے آخر کو جر دیتے ہیں، اسم کے آخر کو جر دیتے ہیں۔ تو مجرور متصل یہ کس پہ داخل ہوگی، ضمیر حروف جارہ پہ داخل ہوگی۔ پہلی قسم کیا ہے، مجرور متصل کی پہلی قسم کے حروف جارہ کے ساتھ، حروف جارہ کے ساتھ واقع، حروف جارہ کے ساتھ واقع ہو۔ اس کی قرآن پاک میں کئی مثالیں ہیں، جیسے لفظ الیہم، الیہم۔ اب الہ جو ہے نا یہ حروف جارہ میں سے ہے، الہ کس میں سے ہے، حروف جارہ میں سے ہے، جیسے علیہم، علیہم۔ اب ہم ضمیر یا ہم ضمیر جو ہے نا علی حرف جارہ ہے، حروف جارہ میں سے ہے۔ آگے ہم ضمیر جو ہے نا یہ کیا ہے، ضمیر مجرور متصل، ضمیر مجرور متصل، ضمیر مجرور متصل۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ یہ اسم پر داخل ہوتی ہے۔ دوسری قسم کیا ہے، اسم پر، اسم کے ساتھ، ایک حروف جارہ کے ساتھ ہوگی، دوسری کس کے ساتھ ہوگی، اسم کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہوگی، اسم کے ساتھ ہوگی۔ تو قرآن پاک میں کئی الفاظ ہیں، جیسے قرآن پاک میں خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم وعلی ابصارہم۔ اب قلوبہم، قلوب یہ دل کہتے ہیں، یہ نام ہے۔ سمعہم کان کہتے ہیں، سماعت، ٹھیک ہے۔ ابصارہم، ابصار آنکھوں کو کہتے ہیں، یہ بھی اسم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مجرور متصل صرف دو چیزوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، دو چیزوں کے۔ پہلی چیز کیا ہے، حروف جارہ کے ساتھ ہوگا، حروف جارہ کل کتنے، 17، حروف جارہ کل کتنے، 17، با تا کاف لام واو خلا ربا حاشا من عدا فی ان علی حتی الہ۔ ان میں سے کوئی بھی حروف ہوگا، اگر اس کے بعد ضمیر واقع ہوگی تو وہ کیا ہوگی، ضمیر مجرور متصل ہوگی، ضمیر مجرور متصل ہوگی۔ اسی طرح دوسرا کیا ہے، اسم کے ساتھ۔ کس کے ساتھ، اسم کے، کسی اسم کے ساتھ بھی، جس اسم کے ساتھ ہوگی وہ ضمیر مجرور متصل ہوگی، منصوب متصل، مرفوع متصل نہیں ہوگی۔ کون سے ہوگی، مجرور متصل، جیسے علی قلوبہم۔ علی قلوبہم۔ اب ہم ضمیر جو ہے نا یہ کیا ہے، مجرور متصل، یہ کیا ہے، ضمیر مجرور متصل۔ دوسری قسم تھی منصوب متصل، کیا آگے کیا ہے، منصوب
मुत्तसिल, मंसूब मुत्तसिल, इसका भी दो तरीकों से इस्तेमाल होता है। मंसूब मुत्तसिल भी कितने तरीकों से इस्तेमाल होती है? दो तरीकों, फेल के बाद, किसके बाद? फेल के बाद, और हरूफ मुशब्बह बिल फेल के बाद। किसके बाद? फेल के बाद और हरूफ मुशब्बह बिल फेल, हरूफ मुशब्बह बिल फेल के साथ। किसके बाद? फेल के बाद और हरूफ मुशब्बह बिल फेल। पहली किस्म क्या है? फेल के बाद, फेल के बाद, और दूसरी क्या है? हरूफ मुशब्बह बिल फेल, हरूफ मुशब्बह बिल फेल के बाद, हरूफ मुशब्बह बिल फेल के बाद। फेल के पहली है ना मंसूब मुत्तसिल फेल के बाद हो, इसकी भी कुरान पाक में कई मिसालें, जैसा कुरान पाक में सूरतुल क़द्र के अंदर इन्ना अंज़लनाहु, अब यहाँ अंज़लना जो है ना, ये क्या? ये फेल है। अंज़लना क्या है? फेल है। इसके बाद जो ज़मीर है वो मंसूब मुत्तसिल है, मंसूब मुत्तसिल है। क्या है ज़मीर? मंसूब मुत्तसिल। आगे हरूफ मुशब्बह बिल फेल, हरूफ मुशब्बह बिल फेल कुल 6 है, आप पढ़ेंगे। इन्ना अन्ना कन्ना ला किन्ना लैता ला अल्लाह, इन्ना अन्ना कन्ना ला किन्ना लैता ला अल्लाह। हरूफ जैसे इन्नहु, लफ्ज़ क्या है? इन्नहु, इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अब यहाँ काफ ज़मीर जो है ये मंसूब मुत्तसिल है, इन्नहु हु ज़मीर जो है ये मंसूब मुत्तसिल है। इन्नहु, इन्नहु, ठीक है। इन्नका, इन्नका, ठीक है। क्या है? इन्नका। इसी तरह जितने भी हरूफ मुशब्बह बिल फेल है उनके बाद अगर ज़मीर आ जाए तो वो क्या? मंसूब है मुत्तसिल। और फेल के बाद भी अगर ज़मीर आ जाए तो मंसूब मुत्तसिल, जैसे अंज़लनाहु, 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 अंज़लनाहु। अब यहाँ हु ज़मीर जो है यह क्या है? मंसूब मुत्तसिल, मंसूब मुत्तसिल है। इसी तरह आगे मंसूब मुनफसिल, मंसूब मुनफसिल। अब ये क्या है? इय्याका, यह क्या है? इय्याया, इय्याना, इय्याका। अब इसके अंदर इख्तिलाफ है, आया कि इय्याका मुकम्मल ज़मीर है या इय्याका कुछ हिस्सा ज़मीर है। तो आपने इतना याद करना है कि जिस लफ्ज़ की शुरू से इय्या हो या इय्याया हो तो वो क्या होगा? ज़मीर मंसूब मुनफसिल, ठीक है। जैसे इसम के शुरू में इय्याका हो, ठीक है, इय्याका, इय्याया, इय्याना, जिससे शुरू ही इय्या से हो, शुरू कैसे हो? इय्या से हो, तो वह ज़मीर मंसूब मुनफसिल है। ये भी कुरान पाक से मिसाल है, जैसे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ठीक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो ये क्या? ज़मीर मंसूब मुनफसिल। चौथी जो ज़मीर है वो है मरफू मुत्तसिल। वैसे तो इब्तिदा में है मरफू मुत्तसिल जो किताब है, हमने उल्टे शुरू किया, मजरूर मुत्तसिल, मंसूब मुत्तसिल, मंसूब मुनफसिल। आगे जो है ना ये क्या? मरफू मुत्तसिल। इसके इस्तेमाल के 3 तरीके हैं। इसके इस्तेमाल कितने तरीके हैं? 3 तरीके। पहला तरीका यह है कि फेल के अंदर, किसके अंदर? अच्छा, मरफू मुत्तसिल के 3 तरीके। मरफू मुत्तसिल कितने तरीके हैं? 3 तरीके। फेल के अंदर, फेल का जुज़, सिफत मुशब्बा, सिफत मुशब्बा फेल के अंदर, जैसे फेल मुजारे के अदरिबू नदरिबू सीगा ना, अदरिबू नदरिबू, और सीगा वाहिद मुज़क्कर का, सीगा वाहिद मुज़क्कर तदरिबू, कौन सा? तदरिबू, कौन सा? तदरिबू। ये 3 सीगे। और फेल माजी का दाराबा, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब और सीगा वाहिद मुन्नस गायब, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब और सीगा वाहिद, और इसी तरह फेल मुजारे का सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब और सीगा वाहिद मुन्नस गायब। ये 4। इनके अंदर क्या होगा? फ़ैल होगा, इनके अंदर ही ज़मीर होगी, इनके बाहर नहीं होगी, इनके बाहर नहीं होगी। जैसे दाराबा, अदरिबू, नदरिबू, अदरिबू में ज़मीर है, ठीक है, नदरिबू में नानू ज़मीर है। अब इसके अंदर, इसके बाहर नहीं है, इसके बाहर
نہیں ہے. اسی طرح درابتا اس کے بھی اندر ہے. ٹھیک ہے, درابت, درابتا نہیں, درابت اس کے اندر ہے ہوا ضمیر اس کے. اسی طرح یدربو, تدربو اس کے اندر ہوا ضمیر ہے, ان کے باہر نہیں ہے. تو معلوم کیا ہے, فعل کے اندر کیا ہوگا, ضمیر ہوگی, یا فعل کے جز ہوگا, یا صفت مشبہ ہوگا. فعل کے اندر جو ضمیریں ہوں, فعل کے اندر جو ضمیریں ہوں وہ کل کتنی ہیں, 3. فعل مضارع کے آخری یعنی کہ واحد متکلم اور جمع متکلم اور واحد مذکر حاضر, واحد مذکر حاضر. اسی طرح فعل ماضی کا واحد مذکر غائب, واحد مؤنث غائب, اور فعل مضارع کا واحد مذکر غائب, واحد مؤنث غائب. ان کے اندر کیا ہوگا, ضمیر ہوگی, ان کے بعد ضمیر نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ فعل کا جز کیا ہے, اب دیکھیں کہ کل 14 صیغے ہوتے ہیں. کتنے صیغے ہوتے ہیں, 14. ماضی کے 2 نکل گئے, واحد مذکر غائب کا اور واحد مؤنث غائب کا 2 نکل گیا, ان کے اندر ضمیر تھی, ان کے اندر ضمیر تھی. اب ان کے جز 14 میں سے 2 چلی گئی, کتنے بعد بچے, 12 صیغے. اب جو 12 صیغے ہیں نا, ان صیغوں کا جز ہے, جیسے دربا کے بعد دربا, اب یہاں الف جز ہے, یہ ضمیر ہے. الف کیا ہے, ضمیر جز بن رہا ہے فعل کا. اسی طرح دربو الف واو ہے. اسی طرح دربتو تو ضمیر ہے. اسی طرح دربنا نا ضمیر ہے. تو یہ اس فعل کے ساتھ اس کا جز ہے, فعل کے ساتھ اس کا کیا ہے, جز ہے. اسی طرح فعل مضارع میں کتنے صیغے بنتے ہیں, 2 اور 5 نکالنے 14 میں سے تو 9 بنتے ہیں. کتنے بنتے ہیں, 9 بنتے ہیں. اب وہ 9 صیغے جو ہے نا وہ کیا ہے, فعل مضارع کا فعل کا جز ہے, فعل کا جز ہے. جیسے یدربو کے بعد یدری بانی, یدری بانی, اب یہاں الف نون ہے. ٹھیک ہے, یدربون یا واو نون ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح تدریبانی, یہاں بھی الف نون ہے. تو یہ کیا, یہ جز ہے, یہ کیا بن رہا ہے, جز بن رہا ہے. سمجھ آ گئی کہ فعل کے اندر بھی ضمیر ہوتی ہے مرفوع متصل کی, اور فعل کے جز بھی بنتی ہے ضمیر مرفوع متصل. ٹھیک ہے, اسی طرح صفت مشبہ کا صیغہ داربن دارباتن, داربن دارباتن. ٹھیک ہے, یہ صفت مشبہ ہے. آگے مرفوع منفصل, آگے کیا ہے, مرفوع منفصل. کہتے ہیں کہ مرفوع متصل, منصوب متصل, منصوب منفصل, مجرور متصل, ان چاروں کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ ضمیر مرفوع منفصل ہوگا. ان چاروں کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ کیا ہوگا, ضمیر منفصل ہوگا. جیسے انتا انتما, انتم انتی انتما انتنا, ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا. تو یہ کیا ہے, یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے. تو آج ہم نے کیا پڑھا, ضمیروں کی پہچان پڑھی, ضمیروں کی پہچان بنی کہ سب سے پہلی کیا پڑھی, مجرور متصل. مجرور متصل کا استعمال کس کس کے ساتھ ہوتا ہے, حروف جارہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور اسم کے ساتھ بھی ہوتا ہے, حروف جارہ کے ساتھ بھی اور اسم کے ساتھ بھی. اس کے بعد منصوب متصل, منصوب متصل کا استعمال جو ہے نا وہ فعل کے بعد بھی ہوتا ہے اور حروف مشبہ بالفعل کے بعد بھی ہوتا ہے, حروف مشبہ بالفعل کے بعد. اس کے بعد ہے منصوب منفصل. منصوب منفصل وہ ضمیر ہے ایاکا, ٹھیک ہے, جو اسم سے شروع ہو, چاہے وہ ایاکا مکمل ہو. اس کے اندر اختلاف ہے, آپ اتنا یاد رکھیں, ایاکا ایایا ایانا یہ ضمیر منصوب منفصل ہے, ضمیر منصوب منفصل. اس کے بعد ہے مرفوع متصل. مرفوع متصل, اب مرفوع متصل کا استعمال 3 چیزوں سے ہوتا ہے. کتنے چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے, 3. فعل کے اندر بھی ہوتا ہے, فعل کا جز بھی ہوتا ہے, اور صفت مشبہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو ان چاروں کے علاوہ جو ہے نا جو بھی ضمیر ہوگی وہ کیا ہوگی, ضمیر مرفوع منفصل.